دوستو، میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ بغداد پہنچ کر میں پہلے کی طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ دن رات سیر تماشے کے سوا مجھے کوئی کام نہ تھا، لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا؟ میری طبیعت اس چین کی زندگی سے بھی اکتا گئی۔ پھر کیا تھا؟ ہر وقت یہی جی چاہتا کہ فوراً بوریا بستر باندھ کر سفر پر نکل کھڑا ہوں اور دنیا کی سیر کروں، نئے ملکوں میں جاؤں، نئے لوگوں سے ملوں۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے بہت اچھی قسم کا تجارتی سامان خریدا۔ سفر کی تیاری کر کے دریائے دجلہ کے راستے بصرہ پہنچا۔ وہاں اتفاق سے بندرگاہ میں ایک بالکل نیا اور خوبصورت جہاز کیل کانٹے سے لیس چلنے کے لیے بادبان تول رہا تھا۔ اس پر پہلے سے بہت سوداگر سوار تھے۔ میں بھی سامان لدوا کر ان کے ساتھ ہو گیا۔ میرے سوار ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد جہاز نے لنگر اٹھایا اور چل پڑا۔ ہوا موافق تھی۔ ہم دن رات سفر کرتے رہے اور بہت سے جزیروں اور بندرگاہوں سے ہمارا گزر ہوا، جہاں ہم نے خوب لین دین کیا اور نفع اٹھایا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے قسمت کا کرنا کیا ہوا، ہمارا جہاز ایک ایسے جزیرے کے کنارے پہنچا جو دیکھنے میں بڑی بہار کا لیکن بالکل غیر آباد تھا۔ ہر طرف پھلوں کے درخت اور پھولوں بھری جھاڑیاں نظر آتی تھیں، صاف شفاف ندیاں بہہ رہی تھیں اور پرندے چہچہا کر خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ غرض کہ اس کی جزیرے کی تازگی اور خوبصورتی اور سرسبزی دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی تھی۔ کپتان نے لنگر ڈال دیا اور ملاح مسافر اور سوداگر جھٹ پٹ اتر کر جزیرے کی سیر سے دل بہلانے لگے اور تازہ تازہ میوے کھانے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہرے بھرے جنگل میں ٹہلتا ٹہلتا میں ذرا دور نکل گیا۔ وہاں ایک ندی کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں نرم نرم گھاس پر بیٹھ کر میں نے پھل کھائے اور بہتا پانی پیا۔ سنسان جنگل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی۔ میں گھاس پر لیٹ گیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگی۔ خدا جانے میں کتنی دیر سویا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے تنہائی کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا چاہا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب تو میں گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا۔ ساحل ویران پڑا تھا۔ غور سے دیکھنے پر بہت دور نیلے سمندر پر ایک سفید سا نقطہ نظر آیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی افق کے پار چھپ گیا۔ جہاز حسب معمول جزیرے پر بے یار و مددگار چھوڑ کر مجھے جا چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جب جہاز روانہ ہونے لگا تو کسی کو میرا خیال ہی نہ آیا۔ کسی نے یہ بھی نہ سوچا کہ سندباد واپس آیا ہے کہ نہیں۔ بغیر سوچے سمجھے اور دیکھے بھالے وہ وہاں سے چلے گئے۔ خود کو جزیرے پر اکیلا پا کر میرے ہوش گم ہو گئے۔ میں ساحل پر پچھاڑے کھانے اور اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے کہا، سندباد، اب تو تم مارے گئے۔ پچھلے سفر میں تو کچھ بھلے مانس ایسے مل گئے تھے جو مجھے ویرانے سے نکال کر آبادی میں چھوڑ آئے تھے، لیکن اس اجاڑ جزیرے پر کون میری مدد کو آئے گا؟ میں بڑا ہی احمق ہوں۔ اچھا بھلا بغداد میں بیٹھا تھا، 100 طرح کے آرام تھے۔ یہ بیٹھے بٹھائے مجھے کیا سوجی کہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کر سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ پچھلی بار اتنی مشکل سے جان بچی تھی، لیکن میں نے کسی بات سے سبق حاصل نہ کیا۔ اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سندباد، تو اس جزیرے پر مر کھپ جائے گا اور تیرے جینے مرنے کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ غرض میں بہت دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو برا بھلا کہتا، افسوس کرتا رہا، دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ مجھے یقین سا ہو گیا کہ اب میرا بچنا محال ہے۔ ساحل پر کب تک بیٹھا رہتا؟ اٹھ کر ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھومنے لگا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کروں اور کہاں کیا نہ کروں۔ مجھے کسی کل چین نہ تھا۔ یوں ہی پھرتے پھرتے مجھے خیال آیا، کسی اونچے سے درخت پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھنا تو چاہیے، شاید کوئی آبادی یا راستہ دکھائی دے جائے۔ لیکن چنانچہ میں ایک بہت اونچے درخت پر چڑھ کر ہر طرف دیکھتا رہا، لیکن نیلے آسمان، نیلے سمندر، ہرے جزیرے اور ریتیلے ساحل اور اڑتے پرندوں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آیا۔ میں اترنے ہی کو تھا کہ مجھے دور جزیرے کے بیچ میں کسی سفید سی چیز کی جھلک دکھائی دی۔ اتنی دور سے ٹھیک پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ میں جلدی جلدی درخت سے اترا، اسی طرف روانہ ہو گیا جدھر وہ سفیدی دکھائی دی تھی۔ قریب پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ سفید رنگ کا ایک بہت بڑا گنبد زمین پر رکھا ہے۔ میں حیران ہو کر اس کے گرد گرد گھومنے لگا۔ اس کی سطح اتنی ہموار اور چکنی تھی کہ اس پر چڑھنا محال تھا۔ اندر جانے کا کوئی دروازہ تھا نہ کھڑکی تھی۔ میں نے زمین پر نشان لگا کر گنبد کا گھیرا ناپنے کی غرض سے اس کے گرد ایک چکر اور لگایا۔ اس کا گھیرا 50 قدم سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے دل میں کہا، اس اجاڑ جگہ پر اتنا زبردست گنبد بنانے کی سوجی کسے؟ اور پھر یہ کیا چکر کہ اس میں نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یکایک اندھیرا چھانے لگا، جیسے برسات میں سورج کے آگے گھٹا آ جانے سے دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک حد سے زیادہ لمبا چوڑا پرندہ
ہوا میں منڈلاتا نظر آیا۔ اس کے پر اتنے لمبے تھے کہ سورج ان کی آڑ میں آ گیا تھا اور جزیرے پر اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس دیوزات پرندے کو دیکھتے ہی مجھے ایک بات یاد آئی جو بڑے بوڑھے جہاں دید و سیاحوں سے سنی تھی۔ وہ بتاتے تھے کہ بغداد سے بہت سے سمندر دور بعض جزیروں پر رخ نامی ایک ہیبت ناک پرندہ رہتا ہے۔ وہ ہاتھی پکڑ پکڑ کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور جس پرندے کے بچے سالم ہاتھی کھا جاتے ہوں اس کے قد و قامت اور پیروں کی لمبائی کا کیا کہنا۔ رخ کو دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ جسے میں گنبد سمجھ رہا تھا وہ دراصل رخ کا انڈا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رخ نیچے اتر آیا اور انڈے پر بالکل اسی انداز میں بیٹھ گیا جیسے مرغی بیٹھ کر انڈے سیتی ہے۔ انڈے پر بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد رخ سو گیا۔ واہ پیارے اللہ، آپ کی قدرت کی کس منہ سے تعریف کی جائے۔ ساری دنیا سوتی ہے اور آپ ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں۔ موقع اچھا تھا، میں نے اپنی پگڑی اتاری اور اسے خوب بل دیے یہاں تک کہ وہ رسی کی طرح ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کا ایک سرا کس کر اپنی کمر سے اور دوسرا رخ کی ٹانگ سے باندھا اور انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ رخ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دے جو انسانوں کی آبادی سے قریب ہو۔ اس ویران جزیرے میں پڑے رہنے سے کیا فائدہ۔ میں اس کی ٹانگ سے بندھا صبح کی راہ دیکھنے لگا۔ خدا خدا کر کے وہ پہاڑ سی رات کٹی اور مشرق میں صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ روشنی ہوتے ہی رخ انڈے پر سے اٹھا، زور سے چیخ ماری جس سے سارا جزیرہ دہل گیا اور پھر پر پھیلا کر اڑنے لگا۔ میں بھی اس کی ٹانگ سے بندھا اڑا جا رہا تھا۔ رخ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ زمین ذرا سی نظر آنے لگی اور چھوٹی سی نظر آنے لگی اور میں سمجھا کہ ہم آسمان کو چھونے والے ہیں۔ کچھ دیر بعد اتنی بلندی پر اڑنے کے بعد اس نے نیچے اترنا شروع کیا اور نیچے پہنچ کر ایک پہاڑ پر اتر گیا۔ اس کے اترنے کی دیر تھی کہ میں نے جلدی سے پگڑی کھولی اور دبے پاؤں چلتا ہوا الگ جا کھڑا ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے میری موجودگی کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ میرے ہلکے سے چونچ بھی مار دیتا تو میں وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ خوش قسمتی سے اسے میری خبر بھی نہ ہوئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھپٹا مارا اور کوئی بڑی لمبی سی کالی چیز بجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ رخ ایک زبردست اژدہے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ رخ کے جانے کے بعد میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ دیکھا کہ میں ایک پتھریلی ڈھلان پر کھڑا ہوں۔ میرے قدموں تلے ایک بہت گہری اور لمبی چوڑی وادی ہے جس میں سوائے پتھروں کے کچھ نہیں، اور میرے سر پر ہر طرف دیوار کی طرح سیدھے پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو خوب کوسا۔ اس آفت کی جگہ سے تو وہ جزیرہ ہی لاکھ گنا بہتر تھا۔ وہاں بھوکے پیاسے مرنے کا کوئی خطرہ تو نہ تھا۔ یہاں ان پہاڑوں پر اور اس کالے پتھروں کی وادی میں پیٹ بھرنے اور پیاس بجھانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کوئی پیڑ تک نہیں کہ آدمی تھک ہار کر گھڑی دو گھڑی اس کے سائے میں سستا لے۔ یہاں سے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ان اونچے سیدھے پہاڑوں پر کون چڑھ سکتا ہے؟ پہلے اس جزیرے پر قید تھا، جتن کر کے وہاں سے چھوٹا تو یہاں آ پھنسا، اور یہ قید پہلے سے بھی بدتر ہے۔ وہاں جنگلی میوے کھانے اور ندی کا پانی پینے کو تو مل جاتا تھا، اب اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ واری قسمت!